اعوذ باللہ، یہ ہمارے ملکوں میں باقاعدے جاری ہے، یہ ہمارے ملکوں میں باقاعدے بولو دین کے نام پر جاری ہے۔ وہ بیچارہ دین سمجھ رہا ہے، ہم نے کہا یہ حرام ہے، اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی ہے، کہاں جھوٹ بول رہا ہے۔ دن قیامت کے دن کوئی سایہ نہ ہوگا اور دھوپ آپ کے سروں پہ ہوگی، لوگ پسینوں میں ڈبکیاں لگا رہے ہوں گے، زبانیں جس طرح سخت گرمیوں میں کتوں کی باہر ہوتی ہیں ایسے ہی زبانیں لوگوں کی باہر ہوں گی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ رجل نشا فی طاعت اللہ، وہ آدمی اگر آپ پہلی مرتبہ ہمارے چینل پر تشریف لائے ہیں کا خیر مقدم کرتے ہیں، پلیز سبسکرائب کر لیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جوتے کی نال سے بھی زیادہ قریب تمہاری جنت ہے اور جوتے کی نال سے بھی زیادہ قریب تمہاری جہنم ہے، تمہارے لیے دوزخ۔ اس لیے میرے عزیزو، دین سے دوری کا ایک سبب جہالت ہے، اور وہ بھی دین جو حقیقی دین ہے عدم، دوسرا سبب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عدم اطاعت ہے، یعنی تقلید ہے۔ دین سے دوری کا دوسرا سبب کیا ہے؟ بولو، تقلید ہے۔ تقلید، آپ عرب میں رہتے ہو، آپ کو پتا ہے پریس خریدنے جاؤ لکھا رہتا ہے احذر التقلید، احذر التقلید، تقلید سے ڈرو، تقلید سے بچو۔ تقلید ڈپلیکیٹ، ورجنل نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ بولو، ڈپلیکیٹ، یعنی مارکیٹ میں ڈپلیکیٹ مال پہنچا ہوا، اس سے بچو۔ اس کو بھی مارکیٹنگ والے تقلید کہتے ہیں، تقلید کہتے ہیں ڈپلیکیٹ۔ بغیر سوچے سمجھے کوا کان لیا جا رہا، اسی کے پیچھے دوڑ جاؤ، اسی کو کہتے ہیں تقلید۔ اور تحقیق کس کو کہتے ہیں؟ آدمی سب سے پہلے اپنا کان ٹٹول لے گی، میرا کان ہے سلامت ہے تو خلاص جائے، کوا کسی کا کان لے کے جا رہا، اللہ بہتر جائے۔ تو جو تحقیق کرتے ہیں وہ الحمدللہ امن سے رہتے ہیں، عافیت سے رہتے ہیں۔ جو تقلید کرتے ہیں انتشار انارکی، آوارگی کے وہی شکار۔ آج پوری دنیا میں انارکی پھیلی ہوئی ہے، آوارگی پھیلی ہوئی ہے، بے دینی پھیلی ہوئی ہے، تقلید کی وجہ سے پھیلی ہوئی ہے۔ باپ چور تھا تو بیٹا بھی تقلید میں چور بنا، مرنے لگا لوگوں کے کفن چور کر 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 لاتا تھا، مرنے لگا بیٹا زندگی میں ایسا کام کرنا کہ مجھے لوگ دعائیں دیں، کیونکہ میں لوگوں کے کفن چوری کر کر کے لاتا تھا۔ تو گاؤں والے کہتے تھے ارے یہ تو اتنا کمینہ آدمی ہے کہ ہمارے مردوں کو ایک رات بھی صحیح ڈھنگ سے نہیں رہنے دیتا، رات دفن کر کے آؤ، صبح کفن چوری کر کے بھاگ جاتا ہے یہ خبیث، کب اس کو موت آئے گی؟ وہ مرتے مرتے اپنے بیٹے کو کہا بیٹا ایسا کام کرنا کہ لوگ میری تعریف کریں۔ کہا بیٹا ابا کوئی بات نہیں، آپ ہی کے نقش قدم پہ چلیں گے۔ باپ مر گیا۔ اس کے بعد جب گاؤں میں مردے دفن ہوتے تھے تو وہ کیا کرتا تھا جانتے ہیں آپ؟ باپ تو صرف کفن اٹھا کے لاتا تھا، وہ کفن سمیت لا کے مردے کو دروازے پہ رات کو کھڑا کر دیتا تھا۔ اب حالت یہ ہوئی کہ لوگ صبح جب دروازہ کھولتے تو مردہ ان کے اوپر آ کے گرتا تھا، تو لوگ لعنت بھیجتے تھے، کہتے تھے اس کا باپ کتنا اچھا تھا، کم از کم کفن ہی چوری کرتا تھا، اس کا بیٹا تو اس سے بھی بے غیرت نکلا، مردے لا کے کھڑے کر دیتا ہے۔ ہاں مردے لا کے۔ تب جب اس نے باپ کی تعریف سنی تو باپ کی قبر پہ کہا ابا خوش ہو جاؤ، اب آپ کی تعریف ہو رہی ہے، پورا گاؤں دعائیں دے رہا آپ کو۔ تو جیسا یہ ہے تقلید، اندھی تقلید۔ اور تحقیق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن اور حدیث لائے ہوئے قرآن اور حدیث پر عمل کرنا، یہ ہے اطاعت اور اتباع۔ اس کی طرف ہم دعوت دیتے ہیں، کسی کی طرف مت جاؤ، آؤ اس جہالت کو ختم کیا جائے، اس اللہ کا راستہ بتلایا جائے لوگوں کو، دین سے یہ قریب آئیں گے، صحیح دین سے قریب آئیں گے، ورنہ ایسے دین سے جو گھر کا دین بنایا ہوا، میڈ ان انڈیا، میڈ ان پاکستان، میڈ ان بنگلہ دیش، یا اپنے گھر کا بنایا دین، اس دین کی ہم کو ضرورت جو اللہ اور اس کے رسول نے ان الدین عند اللہ الاسلام، دو چیزوں کا نام ہے، رب کا قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ اور دوسرا سبب تقلید ہے، دوسرا سبب بے دینی کا کیا ہے؟ دوسرا سبب تقلید ہے، اندھی تقلید۔ بس ابا نے کہہ دیا، اماں نے کہہ دیا، باپ دادے کرتے آ رہے، مولانا صاحب کا فتویٰ ہے، باختم بے دینی سے پھیلتی ہے۔ کوئی بات نہیں، طلاق دے دیا کوئی بات نہیں، حضرت سے فتویٰ لے لیا، حضرت نے فتویٰ دے دیا، کیسے طلاق دیا؟ اب آج کل تو لوگوں کو طلاق کا بھی طریقہ نہیں معلوم۔ میں نے کہتا ہے مولوی صاحب، میں نے کہہ دیا طلاق 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 طلاق، کہا خلاص ابے ہو گئی پار، دروازے سے باہر کر دے اس کو۔ کہا بڑی غلطی ہوگی مولانا صاحب، کیا توبہ کرتا ہوں میں۔ کہے بھائی توبہ کر چاہے کچھ بھی کر، اب کام بننے والا نہیں ہے۔ بولے پھر کیسے بنے گا؟ اب مفتی صاحب ہے نا،
کہنے لگے بنے گا، بنوانا چاہ رہے ہیں؟ بولے ہاں۔ ہمارے پاس ایسے لوگ ہیں بیچارے جن کو دنیا نہیں جانتی ہے، انڈر ورلڈ ہیں۔ کیسے؟ بیوی کو اندر کرنا پڑے گا، کیا ہوگا؟ نکاح ہوگا، ایسا، پھر شاباشی ہوگی، پھر تیری شاباشی آئے گی۔ اعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ خفیہ نکاح کرو غیر مرد سے، وہ بھی باقاعدہ مفتی صاحب کے پاس لسٹ رہتی ہے، آپ کبھی حرکت نہ کرنا اللہ کے لیے۔ یہ پول میں اس لیے نہیں کھول رہا ہوں کہ آپ جانو، نہیں کبھی جاؤ کہہ دو چلو یار کوئی بات نہیں، ربانی صاحب نے تو نسخہ بتایا، استغفر اللہ، لعنتی ہوتا ہے ایسا آدمی۔ مفتی صاحب کے پاس باقاعدہ لسٹ رہتی ہے بڑے بڑے انڈر ورلڈ کی، 50,000 20,000 30,000، کنواری ہوگی تو 50,000، ایک بچے کی ماں ہوگی 30,000، تھوڑا اور ڈاؤن ہوگی 20,000 5,000 3,000 4,000۔ مفتی صاحب آپ کو کیش مل جائیں گے، نکاح ہم سے کروا دیجیے، ٹیلی فون نمبر موبائل یہ موجود ہے۔ کتنے دن بعد؟ 1 ہفتہ 10 دن 15، جب دل میں آئے گا طلاق دیں گے۔ حلالہ ہو رہا ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ بولو۔ اعوذ باللہ، یہ ہمارے ملکوں میں باقاعدے جاری ہے، یہ ہمارے ملکوں میں باقاعدے، بولو، دین کے نام پر جاری ہے۔ وہ بیچارہ دین سمجھ رہا ہے، ہم نے کہا یہ حرام ہے، اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی ہے، کہا جھوٹ بول رہا ہے۔ کیا کہا؟ جھوٹ بول۔ آپ نے بھی یقین کر لیا جھوٹ بول رہا ہے۔ اللہ کے بندو حدیث پڑھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات پڑھو، تب آپ کو علم آئے گا، تب دین سے قربت پیدا ہوگی، اور اس دین سے قربت پیدا ہوگی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین۔ تو تقلید کو تقلید نہ کرو، بلکہ کیا کرو؟ اتباع کرو پیغمبر اسلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور تیسری وجہ تعصب، دین سے دوری کی ایک وجہ تعصب بھی۔ تعصب میں نہیں یہ ہمارے مذہب کا مولوی نہیں ہے، خلاص اس کی نہیں سنتے، وہ ہمارا مولوی نہیں ہے، ہم اس کی نہیں سنتے، وہ اس کا نہیں ہے، ہم اس کی نہیں سنتے۔ یہ تعصب ہی ہے جس کی وجہ سے آج ہم ٹکڑے ٹکڑوں میں بٹے ہوئے، جس کی وجہ سے ہم فرقوں میں بٹے ہوئے، جماعتوں میں بٹے ہوئے۔ ہماری مسجدیں الگ ہیں، ہم نے مولویوں کو بھی بانٹا ہوا، حالانکہ مولوی کسی کا نہیں ہوتا۔ نہ ہم آپ کی قبر میں جائیں گے، نہ آپ کا مفتی آپ کی قبر میں جائے گا۔ گیا ہے کبھی کوئی مفتی کسی کی قبر میں؟ آج تک نہیں گیا، نہ وہ جائے گا، نہ یہ جائے گا، نہ کوئی جائے گا۔ بلکہ آپ کی قبر میں 2 چیزیں، آپ کا ایمان اور آپ کا عمل صالح، یہ 2 چیزیں آپ کی قبر میں جائیں گی بس، باقی اور کوئی چیز آپ کی قبر میں جانے والی۔ اس لیے میرے عزیزو، تعصب نہ کرو، قرآن اور سنت سے تعصب، غیر جانبدارانہ سلوک نہ کرو، بلکہ اس سے محبت کرو۔ تیسری چیز، چوتھی چیز دین سے دوری کا، دنیا پرستی، دنیا کی ہوس، دنیا طلبی، جس کی وجہ سے آدمی دین کی حقیقت کو بھول جاتا ہے، اللہ کی محبت کو بھول جاتا ہے، رسول کی محبت کو بھول جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے اندر دین کی دوری پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کے برعکس آپ اللہ سے قریب ہوں گے، اللہ کی رحمتیں آپ کے اوپر نازل ہوں گی۔ یہ دنیا ان اللہ یؤتی الدنیا من یحبہ من لا یحبہ، اللہ دنیا اسے بھی دیتا ہے جس سے محبت کرتا ہے، اور اسے بھی دیتا ہے جس سے نفرت کرتا ہے، الا الدین، سوائے دین کے۔ اللہ صرف اسی کو دیتا ہے جس سے محبت کرتا ہے۔ اگر آپ جنت میں جانا چاہتے ہو اور آپ کی محبت، آپ کو فکر دین سے ہے، تو یاد رکھو آپ صرف جنت ہی میں نہیں جاؤ گے، جنت میں تو بعد میں جاؤ گے ہی۔ وہ دن عرش کے سائے کے، جس دن قیامت کے دن کوئی سایہ نہ ہوگا، اور دھوپ آپ کے سروں پہ ہوگی، لوگ پسینوں میں ڈبکیاں لگا رہے ہوں گے، زبانیں جس طرح سخت گرمیوں میں کتوں کی باہر ہوتی ہیں، ایسے ہی زبانیں لوگوں کی باہر ہوں گی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ رجل نشا فی طاعت اللہ، وہ آدمی اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا جس کی زندگی اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں گزری۔ اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ، بولو، نہیں ہوگا۔ تو وہ عرش کا سایہ اگر آپ چاہتے ہو تو دین سے محبت پیدا کرو، دین سے قربت پیدا کرو، دین سے دور رہ کر کے رب کی قسم شیطان کی صحبت میں جاؤ، جس کی وجہ سے آپ جہنم میں جا سکتے ہیں۔ تو ایک 5واں سبب دین سے دور ہونے کا کیا ہے؟ دین سے دوری کا 5واں سبب یہ ہے کہ آدمی دنیا کی لذت اور آشائش کے اندر کھو جاتا ہے،
جس کی وجہ سے وہ دین سے دور ہو جاتا ہے۔